السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ رب العالمین کی نصرت حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے ایک بہترین عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی مدد مل جائے، دیکھیں کوئی بھی انسان اگر تکلیف میں ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی مدد کرنے والا تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں راستے پہ چلتے چلتے گاڑی بند ہو جائے، سٹارٹ نہ ہو رہی ہو، تو وہاں ہم کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی مدد کرنے والا، دھکا لگانے والا آ جائے اور میرا کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی تو ہمیں قدم قدم پہ، لمحے لمحے ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آتا ہے۔ اللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت مل جائے، تو پھر ہم دوسروں کے کام آنے والے بن جائیں۔ جب ہم دوسروں کے کام آئیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بندے ہمارے کام آئیں یا نہ آئیں، اللہ رب العالمین ہمارے کام آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مدد فرمائیں گے۔ آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو نیکی بس ضائع کر دی ہے، نیکی کر کے ہم نے وہ دریا میں ڈال دی ہے کیونکہ وہ تو ہمارے کام ہی نہیں آیا۔ تو یاد رکھیں، یہ جملہ کہنے والے وہ لوگ ہیں جو نیکی کا بدلہ لوگوں سے لینا چاہتے ہیں۔ جو بندہ نیکی کا اور کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھا کرتا کہ فلاں کا میرے ساتھ سلوک کیا ہے، وہ اس کے کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ جہاں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں ضرورت ہوتی ہے، تو جو بندہ کام آنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی پورے فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب کہیں کسی کو ضرورت ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں، مجھے تو پہلے اپنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت پوری کروں گا، پھر دیکھوں گا اگر آپ کے لیے کچھ بچا تو آپ کو دے دوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، جو اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے دوسرے کی ضرورت پہلے پوری کرتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ خود ضرورت مند بھی ہوتے ہیں تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ جو بندہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سے مقدم کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے، اللہ تعالیٰ کی نصرت میسر آئے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام سارے کر دیں، تو پھر ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے، جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنا ہی مفاد نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے کام آ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام بھی آسان کر دیں گے اور ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے تو سارے ہی جیتے ہیں، لیکن جو دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں یقیناً وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عظیم لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔